بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن جبير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه اعداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله تعالى عنه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برس فبرعت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرع منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبرات الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رب البيت قلیل المتاع. قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علیکم اویس بن عامر مع امداد من اہل الیمن من مراد ثم من قرن کان به برص فبرع منه الا موضع درهم له والدة وبها بر لو اقسم على الله لأبره فإن استطعت ان يستغفر لك فافعل. فأتى اویس فقال استغفر لي. قال كنت احدث عہدن بسفر صالح فاستغفر لی الی آخر الروایہ. اس سے پہلے 2 ہفتے سے مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ہمیں اہل خیر اور نیک لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا. اس سلسلے میں آج جو ابھی روایت پڑھی گئی، روایت بہت لمبی ہے، میں اس کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے اندر یہ پوچھتے تھے کہ بھئی یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں حجاج؟ فرمایا ہاں. فرمایا قبیلے قرن کا کوئی آدمی ہے؟ فرمایا نہیں. ہر سال یہ حال تھا. ایک سال حج کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا اچھا قرن والے ہیں؟ تو پہلے سارے یمنی لوگ کھڑے ہوئے. فرمایا کرن قبیلے کے لوگ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جاؤ. تو کرن والوں کو کھڑا رکھا. فرمایا کرن تو بہت بڑا قبیلہ ہے، تمہارے اندر بنو عامر ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جاؤ. وہ کھڑے رہے. فرمایا تمہارے اندر اویس کون ہے؟ وہ آیا ہے حج کے لیے؟ فرمایا ہاں. فرمایا وہ کہاں ہے؟
تو فرمایا کہ وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے گئے. امیر المؤمنین آپ کو اس سے کیا لینا دینا، وہ تو پاگل قسم کا آدمی ہے، وہ اس کی حیثیت نہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں. ویسے یہ تو ہلکے درجے کا آدمی ہے. فرمایا اچھا کہاں ہے مجھے پتہ بتاؤ. فرمایا وہ عرفات کی طرف گئے ہیں، اونٹ چرا رہے ہوں گے، غریب آدمی ہے وہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے عرفات کی طرف. وہاں گئے تو اونٹ چر رہے تھے اور اویس نماز پڑھ رہے تھے. یہ دونوں بزرگ وہاں جا کر بیٹھ گئے. اس کے بعد حضرت اویس کو محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے جلدی سلام پھیرا. سلام کے بعد مصافحہ کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا من انت، کون ہو آپ؟ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے فرمایا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ ہوں میں. فرمایا کہاں سے آئے ہو آپ؟ فرمایا بس میں کہیں سے بھی آیا ہوں. اصل میں حضرت اویس نے امیر المؤمنین کو، حضرت علی کو دیکھا ہی نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا. فرمایا میں کہیں سے بھی آیا ہوں، آپ کو کیا لینا تھا اس سے؟ آپ کون ہو جو میری انکوائری کر رہے ہو، میری تحقیق کر رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور یہ آپ سے کچھ سوالات کر رہے ہیں، آپ صحیح طور پر جواب دیجئے. اب گھبرا گئے حضرت اویس اور فرمایا کہ میرا نام اویس ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم یمن کے؟ فرمایا ہاں. قبیلہ کرن کے؟ فرمایا ہاں. فرمایا قبیلہ کرن میں ایک مراد قبیلہ جو چھوٹا سا ہے اس سے تعلق؟ فرمایا ہاں. فرمایا تمہارے والد کا نام عامر ہے؟ فرمایا ہاں. اویس ابن عامر. فرمایا تمہارا کرتا اٹھاؤ. کرتا اٹھایا تو پیچھے کی طرف میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میرے اویس کو برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، لیکن کوڑ پورے بدن سے اچھا ہو چکا ہے، البتہ ایک درم کے برابر اتنا سا پیچھے رہ گیا ہے. حضرت نے ساری علامت بتائی تھی. قربان جائیے، معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہ اویس کو دیکھا، نہ اویس سے ملاقات، لیکن حضرت ساری باتیں بتا رہے. یہ معجزات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ آپ کو بتاتا تھا اور آپ لوگوں کو بتاتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس میں اسی طرح کی تعلیم پر اور اسی طرح کی باتوں پر ایمان نصیب ہو گیا. اشج عبد القیس، عبد القیس ایک قبیلہ تھا، ان کے سردار کا نام تھا اشج. ان کو یہ پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی نکلا ہے. جب حضرت مکے میں تھے، مکے میں کوئی آدمی نکلا ہے. اور بعضوں نے کہا کہ حضرت مدینے تشریف لے آئے تھے. کہا عرب میں کوئی آدمی ہے اپنے علاقے میں اور اس کا نام محمد ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو اپنے داماد کو بزنس کے عنوان سے تحقیق کرنے بھیجا. ان کے داماد کپڑے لے کر بیچنے آئے. حقیقت میں व्यापार کچھ نہیں کرنا تھا، ان کو تو ساری تحقیق کرنا تھا. ساری تحقیق کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساری انکوائری کر لی. اور پھر داماد کے دل میں ایمان اتر گیا تو داماد نے حضرت کے پاس ایمان قبول کر لیا. آئے تھے انکوائری کرنے، ایمان قبول کر لیا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے داماد سے ان کی خیر خیریت پوچھی اور فرمایا تمہارے خسر کا کیا حال ہے؟ کہاں وہ خسر عبد القیس قبیلے کا سردار کہیں 1000 کلومیٹر دور، اور یہاں بیٹھے بیٹھے پوچھ رہے ہیں تمہارے خسر کا کیا حال ہے؟ وہ تو امیر ہے نا تمہارے قبیلے کے. حضرت تو گئے بھی نہیں اس علاقے میں. فرمایا جی.
فرمایا ان میں دو صفت بڑی اچھی ہے، ان میں بردباری بہت ہے اور وقار ہے، سنجیدگی ہے۔ فرمایا تم جاؤ تو تمہارے خسر کو میرا سلام کہنا۔ بھائی اسی سے دل جڑتے ہیں، اسی سے دل جڑتے ہیں۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں اور بخاری شریف کی شرح میں حج مبرور کی تعریف کیا فرمائی؟ حج مبرور عام طور پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں جس میں گناہ نہ ہو، جس میں فسق و فجور نہ ہو، جس میں بری باتیں نہ ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے ایک روایت نقل فرمائی امام نووی نے، قاضی عیاض نے، امام ابو داؤد نے، امام احمد نے، فرمایا حج مبرور تطعم الطعام وطیب الکلام۔ اللہ اکبر، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حج مبرور کی یہ تعریف۔ حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہ جو حاجی لوگوں کو کھانا کھلائیں اور جو حاجی لوگوں سے اچھی طرح باتیں کریں، وہ سمجھ لیں کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ اب بظاہر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب حج مبرور کی تعریف کس سے فرما رہے ہیں، لیکن امام نووی نے لکھا ہے کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا، یہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا وہ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے حاجی اس کو کہتے ہیں جو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ وطیب الکلام، اچھی طرح بات کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور فرمایا جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوگا وہ کبھی برے اخلاق کر ہی نہیں سکتا، اور جو بندوں کے ساتھ برے اخلاق نہیں رکھتا وہ اللہ کے ساتھ بھی نہیں رکھتا ہے۔ دو جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی تعریف فرما دی۔ تو بھائی اچھے اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے جو ہے نا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تم منتشر ہو جاؤ گے، تمہاری جماعتیں ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، لیکن اگر تم محبت چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک علاج بتاؤں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں تمہیں ایک علاج بتاؤں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کیا علاج ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، اس سلام کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا۔ آج یہی تو چیز زندگی سے نکل گئی نا، ہم سلام نہیں کرتے۔ ہر آدمی سوچ رہا ہے میں بڑا، میں کیوں جھکوں۔ اچھا جب کوئی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی قرآن میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، مل جاؤ، غصہ نہ کرو، فلاں ہیں فلاں ہیں، کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ بھائی اس کے ساتھ اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی حضرت ساری بات سر آنکھوں پر، قرآن اور حدیث بھی سر آنکھوں پر، لیکن یہ اس کا لائق نہیں ہے، بس یہ اس کا لائق نہیں ہے۔ تو اگر یہ لائق نہیں ہے تو کون آسمان سے فرشتے لائق بن کر آئیں گے؟ اسی بندے کو تو معاف کرنا ہے۔ لیکن جہاں قرآن اور حدیث آ جاتا ہے، حضرت عمر کے بعد میں فرمایا کان وقافا علی القرآن، حضرت عمر قرآن کے سامنے رک جانے والے تھے۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، جب یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک صحابی پر حضرت بہت ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کا اتنا عالم کہ وہ صحابی معافی مانگ رہے لیکن حضرت راضی نہیں ہو رہے۔ صحابی کی زبان سے جملہ نکلا اللہ کے حبیب میں اتنی معافی میرے رب سے مانگتا وہ مجھ سے راضی ہو جاتے۔ اللہ کے حبیب نے فوراً اپنی گود میں لے لیا۔ اور ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہاں بات صحیح ہے معاف کرنا، لیکن یہ اس کا لائق نہیں۔ ہر موقع یہ اصل میں ہمارے نفس کی خباثت ہے، یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے
اسی لیے کہا گیا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور اپنے نفس کی خباثت کے لیے اہل اللہ سے منسلک ہونا چاہیے، اللہ والوں سے منسلک ہونا چاہیے، تاکہ دلوں کا تقدر اور دلوں کی خرابیاں اور دلوں کی برائیاں دور ہو، اور یہ دل ہمارا پاک صاف ہو، اور ہمارا پاک صاف دل اللہ کے وہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کہتا ہے میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے مگر وہ لوگ جو صاف دل لے کر آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر کے آئیں گے، صاف ستھرا دل لے کر کے آئیں گے۔ فرمایا وہ میرے آگ سے، میری جہنم سے، میرے عذاب سے، میرے غصے سے، میرے غضب سے وہی لوگ بچنے والے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا کہ حضرت ابھی تو اویس کو دیکھا نہیں، ادھر حال یہ ہوا کہ جب داماد واپس جانے لگے اشج کے، تو حضرت نے ایک خط لکھ دیا ان کے داماد، ان کے خسر کے نام۔ اب یہ داماد وہاں پہنچے لیکن خط دیتے ہوئے حیا آئی، اس لیے کہ کہیں یہ سوچیں گے کہ اچھا میں نے تو انکوائری کے لیے بھیجا تھا، تو وہی بند کرا گیا، تو خط اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن نماز پڑھتے تھے دن میں، وہ بیوی دیکھتی رہتی تھی۔ اپنے ابا کو ایک دن بتا دیا کہ یہ جب سے عرب سے جا کر آئے ہیں اس وقت سے ان کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہ دن میں 5 مرتبہ عجیب اٹھا بیٹھک کرتے ہیں، کبھی کرے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ، ان کی عجیب کیفیت ہے۔ خسر نے پوچھا کیا حال ہے، تم بتا دو ہمیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس انکوائری کے لیے بھیجا تھا آپ نے، وہ ایک سچا نبی ہے، وہ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، وہ ایک سچا رسول ہے، اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور یہ آپ کے نام خط دیا ہے انہوں نے۔ اس خط میں حضرت نے ان کی خیر خیریت لکھی تھی اور ان کو دعوت دی تھی اس بات کی کہ میرا کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اشج جو خسر تھے انہوں نے اپنے داماد کے ہاتھ پر ایمان قبول فرمایا، اور پھر 16 آدمیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اللہ کے حبیب سے جا کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خط ملا اور آپ کے خط سے نور ٹپک رہا تھا، اسی نے مجھے مجبور کر دیا ایمان لانے پر، میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن ہم بہت دور رہتے ہیں، بیچ میں قبیلہ مضر پڑتا ہے اور ہمیں بار بار یہاں آنے کی نوبت نہیں ہوتی، وہ بڑے لڑاکو لوگ ہیں، آپ کے پاس نہیں آنے دیتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں کوئی جامع بات بتا دیجئے کہ جس پر ہم عمل کریں، اور میرا پورا قبیلہ ہے اور میں اپنے پورے قبیلے کا سردار ہوں، تو آپ کی باتیں ان کو بھی لے جا کر بتاؤں۔ حضرت نے فرمایا آمرکم باربعین وانہاکم باربعین، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ کون سے 4 باتیں؟ فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان لے آؤ، نمبر 2 نماز پڑھو، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 4 روزہ رکھو رمضان کا، اور نمبر 5 ایک زائد بتا دیا، فرمایا مال غنیمت آئے تو اس کا 5واں حصہ نکالنا۔ حج نہیں بتایا، یا تو حج فرض نہیں ہوا تھا ابھی، یا پھر حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تو استطاعت نہیں، اور جب استطاعت نہیں تو حج بتانے کی ابھی ضرورت نہیں، اور میں تمہیں 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ فرمایا ہنتم، دبا، نقیر، مزفت، یہ برتنوں کے نام ہے، یہ عرب کے برتن تھے۔ فرمایا ان برتنوں میں نبیذ نہ بنانا۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ نبیذ کا معنی ہوتا ہے پانی میں چھوہارے ڈال دو، کھاریک ڈال دو، 5، 7، 10 گھنٹے رہنے دو، وہ پانی پی لو، چھوہارے چبا لو، یہ بڑی طاقتور چیز ہے، اللہ کے حبیب نے اس کی تعریف فرمائی، لیکن فرمایا ان برتنوں میں تم نبیذ نہ بنانا، ہنتم، دبا، نقیر، مزفت۔ نقیر وہ برتن کہا جاتا ہے کہ یہ عرب لوگ کھجور کے درخت کو کاٹ دیتے تھے، اور نیچے جو تھوڑا حصہ زمین کے ساتھ رہ جاتا تھا اس کو بیچ میں سوراخ کرتے تھے، اور سوراخ کرنے کے بعد پھر اس میں نبیذ بناتے تھے اور اوپر سے بند کر دیتے تھے، تو اس میں شراب جلنی بن جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ مصفت کہتے ہیں اس برتن کو کہ جس برتن کی چاروں طرف وہ لوگ تارکول، ہم جس کو دامن کہتے ہیں، وہ لگا دیتے تھے، ایسے برتن میں بھی شراب جلنی بنتی ہے۔ دبا کہتے ہیں تومڑی کو، جس کو ہم کہتے ہیں کدو، دودھی، ایک بڑی دودھی ہوتی ہے، اس کے اندر سے گودا نکال لیتے ہیں،
اور اس کو سکھا دیتے ہیں تو اندر میں ایک برتن کی شکل بن جاتی ہے، اس میں وہ لوگ نبیذ بناتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے ان برتنوں سے اس لیے منع فرمایا کہ دیکھو نبیذ پینا تو جائز ہے، لیکن ان برتنوں میں نبیذ کے بجائے شراب بن جائے گی، اس لیے ان برتنوں کو استعمال نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں لیکن حرام کا ذریعہ بن رہی ہے اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے اس روایت سے صرف اتنا بتانا ہے کہ اشج عبد القیس، جو عبد القیس کے امیر تھے، سردار تھے، اخلاق حسنہ کی بنیاد پر انہیں ایمان نصیب ہوا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا اختلاف دور ہونے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے سلام کو عام کرو، ہر چھوٹے کو بڑے کو سلام کرو۔ ہماری زندگیوں سے سلام نکل گیا، ہم سلام نہیں کرتے، ہمیں آل لگتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ کو سلام کرے میں نہ کروں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی سلام کرے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آگے بڑھ کر پہلے سلام کرے گا رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ سلام بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہر ایک کو عام کرنا چاہیے، اس کی بنیاد پر محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں۔ تو کئی مواقع ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتلانے سے امت کو بتلاتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا، آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھے سارے علوم دیے گئے۔ کیسے دیے اللہ نے؟ قرآن کریم سے دیے۔ بنی اسرائیل پر کیا ہوا، صالح کا کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، اللہ کے نبی سب کو بیان کرتے جا رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے، اور جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے حبیب کو اللہ نے پچھلوں کا بھی علم دیا اور آنے والوں کا بھی علم دیا۔ کیسے کیسے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے علوم آنے والے عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراط ساعت کو بیان فرمایا، قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی۔ کیسے بنے گی؟ فرمایا اولاد اپنی بیوی کو بٹھائے گی اور ماں باپ سے کام کروائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها وان تطاول، اور فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ زمانے کا گرا پڑا طبقہ، زمانے کا وہ طبقہ جو گرا پڑا ہے، جو حقیر ہے، جو ذلیل ہے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے گا۔ اب دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر کون طبقہ بڑی بڑی عمارتوں کو بناتا جا رہا؟ وہ جو کسی زمانے میں جانور کے چرانے والے تھے، وہ جو کسی زمانے میں اونٹوں کے چرانے والے تھے، وہ جو کسی زمانے میں بکریوں کے چرانے والے تھے، وہ سب کے سب بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے۔ یہ پیشین گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ سب کو لے کر چلے گی، اور ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے سارے مسلمان مر جائیں گے، کفر باقی رہ جائے گا، پھر اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ فرمایا دو حبشی چلیں گے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، اللہ زمین کو پھاڑے گا، اندر میں اتار دے گا جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں اتارا تھا۔ فرمایا میری امت پر ایک وقت وہ آنے والا ہے، فرمایا کہ ایک بت کے اردا گرد، قبیلہ دوس کے بت کے اردا گرد میری امت کی بچیاں، یہاں بچیوں سے مطلب غیر مسلم نہیں، وہ تو پہلے ہی سے ناچ رہے، ان کے کہنے کا مسئلہ نہیں، مسلمان کی بچیاں بتوں کے اردا گرد ناچے گی۔ کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے جب ان لوگوں کے تہوار آتے ہیں تو ان تہواروں کے موقع پر کئی ہماری مسلم بچیاں بھی اس میں شریک ہوتی ہیں، کئی ہماری بچیاں بھی اس میں شریک ہوتی ہے، اور وہ کفریہ کلمات بولتی ہے، وہ اپنی زبان سے وہ گندے کلمات نکالتی ہے، الامان الحفیظ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے جھک کر سجدہ بھی کرتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے قیامت تک کے سارے حالات کو ایسے کھول کر بیان کیا، ایسے کھول کر بیان کیا۔ ایک روایت میں حدیث بخاری شریف میں ایک روایت گزری، اللہ کے حبیب نے آخری دور میں اپنے انتقال سے ایک مہینہ پہلے، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا میرے آقا نے ایک مہینہ پہلے انتقال سے، موت سے ایک مہینہ پہلے، وفات سے ایک مہینہ پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سلام جب پھیرا تو سلام کے بعد اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو سلام کے فوراً بعد وعظ و نصیحت جائز ہے،
سلام کے فوراً بعد اگر واعظ و نصیحت کرنا چاہے تو جائز ہے، تعلیم و تعلم جائز ہے، حضرت کے عمل سے ہمارا ہر عمل کس سے ثابت ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اس سے کوئی یہ استدلال نہ کریں کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد چندے کا اعلان کرنا بھی جائز ہے۔ چندے کے اعلان کا مسئلہ نہیں ہے یہاں، چندے کے اعلان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں چندے کے اعلان کا مسئلہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ واعظ و نصیحت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ہے اپنے مسئلہ۔ اس کو کب کیا جائے گا؟ فرمایا کچھ دیر کے بعد۔ کیوں کچھ دیر کے بعد؟ اس لیے کہ ابھی نماز میں ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ تھا، ابھی سلام پھیرا تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس نے اعلان کیا اور ہماری توجہ کو اللہ سے ہٹا کر دنیا کی طرف ڈال دیا۔ ہاں البتہ واعظ و نصیحت سلام کے بعد، مثلا موبائل بج رہا ہے، امام کو حق ہے کہ یہ امام سلام پھیرنے کے فوراً بعد کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہیں کہ بھائی نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کسے کہتے ہیں؟ تمہاری نمازیں موبائل سے خود بھی خراب ہوتی ہے، دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ اگر واعظ و نصیحت تعلیم و تعلم یا نماز کے بعد کھڑے ہو جائے اور امام ایک حدیث سنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر حدیث، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، مختصر حدیث، اگر روزانہ کسی ایک نماز کے بعد ایک حدیث سنتے رہیں گے، 307 دن میں 307 حدیثیں جمع ہو جائے گی۔ کتنا فائدہ ہو جائے؟ تو ایک حدیث یا قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ جب روزانہ ایک آیت کا ترجمہ یاد رکھنا بھی آسان، روزانہ ایک آیت کا ترجمہ یاد کر لیا، الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ جب ترجمہ یاد ہو گیا، اب جب پوری سورت کا ترجمہ یاد ہو گیا، اللہ اکبر کہیں گے، اب الحمدللہ کے پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ کیسا رب ہے ہمارا۔ چلیے اسی پر ایک بات یاد آ گئی، رب پر، رب کیسا ہے؟ علامہ راضی نے لکھا ہے، علامہ راضی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک ندی کے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا، رب کا کمال، اور رب سے کوئی چیز خلاف نہیں ہو سکتی ہے، رب رب ہے۔ میرا ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن جانا ہوا تھا، دو دریا وہاں ملتے ہیں، اٹلانٹک اور بحر ہند، دو دریا وہاں جمع ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، الہ آباد میں گنگا اور جمنا جمع ہوتی ہے اور ساتھ چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کی تلاش میں بھیجا تھا، تو جگہ جو بتائی تھی اور جہاں مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی تھی وہ بحر فارس اور روم ہے، ایک دریا کا نام فارس اور ایک دریا کا روم، یہ دونوں دریا وہاں ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم نے ان دونوں دریاؤں کو دیکھا، کیپ ٹاؤن کے اندر ساؤتھ افریقہ میں، بیچ میں کوئی دیوار نہیں، کوئی پارٹیشن نہیں، کچھ نہیں، دونوں کا پانی یوں ساتھ چل رہا ہے، لیکن بحر ہند کا پانی یہ تھوڑا سا سیاہ اور کالا سا نظر آتا ہے، اور بحر اٹلانٹک کا پانی تھوڑا سا سبز رنگ کا نظر آتا ہے، البتہ یوں دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ بحر اٹلانٹک کی موج آ کر یہیں رک جاتی ہے، بحر ہند میں اس کا پانی نہیں جاتا، وہیں سے واپس ہو جاتی ہے۔ بحر ہند کی موج یہیں تک آ کر واپس ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ارے تم اسی پر غور کر لو تو میری ربوبیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی حیلولت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کچھ نہیں، بغیر کسی پردے کے اللہ دونوں پانی کو ساتھ چلا رہا ہے۔ کیسی قدرت ہے اللہ، ساری سائنس فیل ہو جاتی ہے یہاں۔ بتاؤ اپنی ٹیکنالوجی یہاں کر کے بتاؤ، تم دنیا کی چیزوں کو اس طرح بہا کر کے تو بتاؤ کہ بیچ میں کوئی پردہ نہ ہو اور ایک دوسرے کا پانی کبھی ملنے بھی نہ پائے۔ ہمارا وضو تھا، ہم نے سب ساتھیوں سے کہا کہ 2 رکعت یہاں پڑھو اس مسئلے کے اوپر کہ اللہ عجیب تیری کاریگری ہے، تو ہم سب نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ بہرحال
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے تھے، ایک حضرت موسیٰ کی بات پر ایک بات اور یاد آ گئی، آج ہی سبق میں گزری. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تختہ نکل دیا خضر نے اور سوراخ کر دیا کشتی میں، تو فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نئی کشتی کو آپ نے پامال کر دیا غریبوں کی. فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے نہیں کہا تھا صبر نہیں کر سکو گے ہمارے ساتھ؟ فرمایا اب میں صبر کروں گا انشاءاللہ. آگے چلے تو ایک نوجوان اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن پکڑی مروڑ دی، مار دیا اس کو. حضرت موسیٰ نے فرمایا بے قصور بچے کو مارا آپ نے؟ فرمایا نہیں کہا تھا صبر نہیں کر پاؤ گے؟ فرمایا صبر کروں گا. آگے چلے تو ایک دیوار گرنے کے قریب ہو گئی تھی. حضرت خضر نے یوں ہاتھ کر کے تھوڑا سا ہاتھ پھرایا، اللہ نے اس دیوار کو سیدھی کر دی. فرمایا اس بستی والوں نے تو کھلایا نہیں اور آپ نے اوپر سے احسان کر دیا، پیسہ ایک نہیں لیا. کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو دیوار سیدھا کرنے کی ان کی؟ اور سیدھی کی تو ان سے بدلہ لے لیتے. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس ہو گیا، اب ہماری جدائی ہے. یہاں اللہ کے نبی کا ایک جملہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لو کان موسیٰ سکت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا کاش موسیٰ تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے، خاموش رہتے، تو ہمارے لیے اور بھی نئے نئے مسائل سامنے آتے کہ خضر اور کچھ کرتے، موسیٰ اس پر، پھر خضر اور کچھ کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر موسیٰ اور خاموشی اختیار کرتے تو اور واقعات کھلتے. مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم نے اس سے ایک عجیب مسئلہ مستنبط فرمایا. فرمایا میرا نبی یہ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ صبر کرتے تو خضر کے اور واقعات سامنے آتے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرامات اولیاء سننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. نبی خود تمنا فرما رہے ہیں تو یہ جو خضر کے واقعات اور ہوتے اور نبی تمنا فرما رہے ہیں تو یہ ان کا معجزہ اور کرامتیں ہی تو ہوئی جس کو حضور سننے کے مشتاق ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے اولیاء اور زمانے کے بزرگوں کی کرامتیں اگر اس کو سنا جائے یہ بدعت نہیں ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. لیکن افسوس اس وقت بہت آج میں نے اپنے بچوں کو اس مسئلے پر بہت ڈانٹا. میں نے یہ کہا کہ شخصیت پرستی ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے، اتنی شخصیت پرستی آ چکی ہے کہ میں کسی بزرگ کے واقعات کو سننے کے لیے تیار نہیں، میں صرف اپنے ہی پیر کے واقعات کو سننے کے لیے تیار ہوں اور وہ میرے پیر کے واقعات کو سننے کے لیے تیار نہیں. شخصیت پرستی کا مسئلہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ میرے پیر کو نہیں مان رہا، میں اس کے پیر کو نہیں مان رہا ہوں. یہ سب شخصیت پرستی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے یہ سب بزرگ ہیں، چاہے اس کا تعلق سہروردیہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق چشتیہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق قادریہ سے ہو اور چاہے اس کا تعلق نقشبندیہ سے ہو، یہ تمام طریق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پہنچتے. یہ کہاں سے شخصیت پرستی ہم نے شروع کر دی کہ یہ میرا پیر اور یہ تیرا پیر اور یہ تیرا بزرگ میں نہیں سنوں گا اور یہ میرا بزرگ اور میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ میرے پاس نہیں جائیں گے. یہ سب کے سب واہیات اور بیکار کی باتیں. سارے اکابر دین ہی کی باتیں بتاتے، سارے اکابر اللہ اللہ کے رسول ہی کی باتیں بتاتے، سارے بزرگان دین ہمیں دین ہی کی رہنمائی کرتے. کوئی اپنی طرف شخصیت پرستی پر نہیں بلاتا، بلکہ ہمارے اکابر کا تو حال یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت رہو تاکہ ان سے بار بار ملنے میں فائدہ رہے گا. یہ ان کی تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. تو واقعے موسیٰ میں اللہ کے حبیب خود چاہ رہے کہ موسیٰ خاموش رہتے تو اور بھی واقعات ہمیں سننے کو ملتے. خضر نہ معلوم کیا کیا کرتے اور ہم سنتے ہی جاتے. پھر اس واقعے پر غور کریں، جہاں کشتی توڑنے کا مسئلہ آیا یا جہاں بچے کو مارنے کا مسئلہ آیا وہاں خضر علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی. اردنا، دوسری آیت میں فرمایا ارد تو، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی میں سوراخ کر دو. اردنا، میں نے ارادہ کیا کہ بچے کو مار دو. لیکن جہاں دیوار کو سیدھی کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت خضر فرماتے ہیں اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف. اراد ربو کا، تیرے رب نے ارادہ کیا، اشارہ ہوا اس میں. یہ میرے حضرت کی وہ نقطہ رسی بات ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے.
ہمارے حضرت نے اس کو بیان فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کو سیدھی کرنا یہ مفید کام تھا، فائدے والا کام تھا، یہ کمال والا کام تھا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور بظاہر بچے کو مار دینا یا وہ کشتی کو سوراخ کر دینا یہ عیب والا کام تھا، اس کو اپنی طرف منسوب کیا. معلوم ہوتا ہے عیب والے کام کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، کمال والے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کمال والے کام کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. میں نے کیا، میں نہ ہوتا تو صلح نہ ہوتی، میں نے کیا، میں نہ ہوتا تو مسجد نہ بنتی، میں نہ ہوتا تو مدرسہ نہ بنتا، میں نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا. کمال کے کام اپنی طرف اور جو عیب والے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کہتے ہیں مقدر میں ایسا تھا. مقدر میں تو ساری چیزیں ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ اچھے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور جو برائی ہو جائے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے. بہرحال میں تھوڑا سا ہٹ گیا، میں بات سے بات یاد آ گئی اور میں نے ذکر کر دیا. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں لکھا ہے. راضی بہت بڑا آدمی ہے، راضی بہت بڑا آدمی ہے. تفسیر لکھنے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں صرف اعوذ اور بسم اللہ پر 10,000 مسائل لکھوں گا. لوگ کہتے تھے اعوذ بسم اللہ پر 10,000 مسائل کہاں سے لائیں گے؟ لیکن آپ اگر راضی کی تفسیر کو کھول کر دیکھو گے تو صرف اعوذ اور بسم اللہ پر 25 صفحے لکھے ہیں، صرف 2 آیتوں کی تفسیر. اللہ نے بڑے علوم سے نوازا. لیکن عجیب حال ہے، موت سے پہلے شیطان آیا ایمان لوٹنے کے لیے. ان کے حالات میں لکھا ہے اور ان کو کہنے لگا کس کو مانتا ہے؟ کہا ایک اللہ کو. کہا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل. راضی نے ایک دلیل دی. شیطان ہم سے بڑا عالم ہے، اس نے دلیل توڑ دی. دوسری دلیل دی، دلیل توڑ دی. تیسری دلیل دی. وہ دلیل توڑتا ہی چلا گیا. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہی چلے گئے. آپ کے شیخ کو پتا چلا. شیخ نے فرمایا ارے تو یوں کہہ دے کہ میں بلا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. ورنہ جتنی دلیلیں دیتا رہے گا یہ توڑتا رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں تو بغیر کلمے کے نہ چلا جائے. میں بلا دلیل کے اللہ کو ایک، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے. یہ علامہ راضی الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں حضرات علماء سے پوچھ لینا تفسیر راضی کیسی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ، واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ ایک سمندر کے کنارے پر تھے. انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا، وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. وہ بزرگ بھی اس کے پیچھے پیچھے قریب قریب ہوئے. فرمایا کہ وہ ندی کے کنارے پر پہنچا. اتنے میں ایک کچھوا آیا، کچھوا کر چلا. وہ اسی جگہ پر آیا جہاں بچھو جا کر کھڑا تھا. بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا، کچھوے پر، اس کی کشتی بن گئی. اور یہ کچھوا جو تھا وہ لے کر کے اس کو اس کنارے چلا. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھنے کے لیے چلا. اس کنارے پر پہنچے، عجیب واقعہ ہے. اس کنارے پر جب پہنچے تو وہ کچھوے کے اوپر سے اتر گیا اور چلنے لگا. ندی کے کنارے پر کچھ ہی دور ایک آدمی سویا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے، اور ایک سانپ کاٹنے کے لیے آ رہا تھا اس آدمی کو. رب العالمین کیسا ہے، اس کی تدبیریں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک سانپ بالکل کاٹنے کے لیے آ رہا تھا. اس آدمی کے قریب آ کر کے جیسے ہی سانپ نے فن اٹھایا مارنے کے لیے، اسی درمیان بچھو نے اس کے سر پر ڈنک مارا، سانپ کے سر پر، اور سانپ وہیں پر اس کے زہر کی بنیاد پر بیٹھ گیا. آنکھ کھلی اس انسان کی. بزرگ فرماتے میں نے ہی اٹھایا اس کو. وہ اٹھا تو وہ گھبرایا ہوا پتھر لے کر سانپ کو مارنے کے لیے، اور ادھر بچھو بھی پڑا ہوا تھا مارنے کے لیے. تو بزرگ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ یہ بچھو تیرا محسن ہے، اللہ نے بہت دور سے تجھے بچانے کے لیے بھیجا ہے. یہ واقعہ تفسیر راضی میں لکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس رب کی ربوبیت کو کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرواتا ہے. کبھی چھوٹی بیماری دے کر بڑی بیماری سے حفاظت کروا لیتے ہیں، چھوٹی بیماری دے کر. کبھی چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے حفاظت کروا لیتا ہے.
اس کی تربیت، اس کے احسانات، اس کی شان، اس کی مصلحتیں، یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس رب العالمین کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس رب العالمین کا بندہ صحیح معنی میں بندہ بننا چاہیے۔ بندے تو سبھی ہے، لیکن رب العالمین کے بندے ہم نہیں بن رہے۔ اللہ کے ہم بندے کب بنیں گے؟ جب بنیں گے جبکہ اللہ کو سمجھیں گے، اور اللہ سمجھ میں آتا ہے اس کے نبی سے۔ نبی جو سمجھاتے ہیں اس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتا اٹھاؤ، اٹھایا تو یہاں چھوٹا سا درم کے برابر کور کا نشان تھا۔ فرمایا اویس تمہارا ہی نام؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تمہاری والدہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تم نبی کے زمانے میں تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیوں نہیں آئے نبی کی زیارت کے لیے مدینہ؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھ کو منع کیا تھا۔ فرمایا کیوں منع کیا تھا؟ فرمایا مجھے یوں کہا تھا کہ ماں کی خدمت کرنا، میرے پاس نہیں آنا ہے، ماں کی خدمت۔ فرمایا اچھا، میرا نبی مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ اے عمر تمہارا یمن جانا ہو اور تمہیں اویس ابن عامر جو قبیلہ مراد کا ہے، اور قبیلہ مراد کرن کا ہے، اور کرن یمن میں ہے، اور اس کی پشت کے اوپر ایک کوڑ ہے درم کی طرح، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان کے پاس اپنے لیے استغفار کروانا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس عمر کو جو جنتی ہے۔ اللہ کا نبی بشارت سنا چکا ہے 10 صحابہ کو، ان 10 صحابہ میں عمر بھی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ ارے یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو تو حضرت عمر دفن ہوئے، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو 26 ذی الحجہ کو حضرت کو نیزہ لگا، 29 ذی الحجہ کو حضرت دنیا سے رخصت ہوئے، اور یکم محرم کو حضرت کی تدفین وجود میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ تو ہمارا تو اسلام کا پہلا مہینہ بلکہ پہلی تاریخ ہی قربانیاں بتا رہی ہے، ہماری تو پہلی تاریخ ہی۔ کس پر سال مبارک؟ کس پر سال مبارک؟ یہ کہاں سے لے آئے سال مبارک؟ کس پر؟ کون سا مسئلہ ایسا سال مبارک؟ کیا میرے آقا سے سال مبارک ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام سے سال مبارک ثابت ہے؟ کہاں سے یہ لے آئے؟ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سال مبارک کا مسئلہ کہاں سے لے آئے؟ اور یاد رکھو خطرہ ہے جو غیر مسلموں کے ان دنوں کے اندر سال مبارک کہتے ہیں۔ ہمارے مفتی احمد صاحب اور بعض بزرگوں کے اقوال سے میں نے سنا، فرمایا خطرہ ہے کہ اگر تم نے ان کی عظمت کرتے ہوئے کہا ہے تو کفر کا خطرہ ہے۔ ان کے ایام رہ گیا ہمارے محرم کا مسئلہ، یقیناً محرم ہمارا شروع ہوا، لیکن سال مبارک کا کہاں سے لے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے حبیب نے کیا، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ میرے بھائیوں، ہم کیا اپنی سال مبارک کو منائیں گے جس کی زندگی کے اتنے پتے جھڑ چکے؟ اس کا درخت خشک ہوتا جا رہا ہے، برا ہوتا جا رہا ہے، اس کے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹتی جا رہی ہے، اور یہ عجیب ہے، ساری گاڑیوں کے پہیے آگے چلتے ہیں لیکن انسان کی زندگی کا پہیہ پیچھے چل رہا ہے۔ جیسے زندگی گزرتی جا رہی ہے انسان کے وہ دن پیچھے جاتے ہیں، اور وہ دن دوبارہ زندگی میں کبھی آنے والے نہیں۔ یہ جو لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس بات پر برتھ ڈے؟ کس بات پر؟ گھنٹوں نے تیری زندگی کو کاٹ دیا، سیکنڈوں نے تیری زندگی کو کاٹ دیا، منٹوں نے تیری زندگی کو کاٹ دیا، رات نے تیری زندگی کو کاٹ دیا، دن نے تیری زندگی کو کاٹ دیا۔ تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، تیری جوانی ختم ہو رہی ہے، تیرا بچپنا ختم ہو گیا، اب تو بڑھاپے کی کس بات پر انسان؟ خوشیاں کس بات پر ہے؟ ارے رونا اس پر ہے کہ ہماری زندگی کا اتنا حصہ گزر گیا اور ہم ابھی تک اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اصل تو اس پر رونا ہے، کیا ہم برتھ ڈے اپنی منائیں؟ یہ سب
مغربی تہذیب ہے، مغربی تہذیب، یورپی کلچر، اور ہم دیوانے بن کر نبی کی کوئی بات آتی ہے نا کہتے ہیں مولوی صاحب اس پر دلیل، اور یورپ کی کوئی بات آتی ہے تو کوئی دلیل نہیں مانگتا. ہاں وہ لباس بھی ہم پہن لیں گے، وہ طریق بھی ہم اپنا لیں گے، وہ بال بھی ہم رکھ لیں گے، اگر جیل سے بال کھڑے کیے ہم بھی ایسا کریں گے. وہ سارے دلیل بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ارے یورپ والے کر رہے ہیں، اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی کی بات پر دلیلیں مانگی جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، بہت ڈر لگتا ہے قیامت میں ہم نبی کے پاس جائیں اور حضرت سے کہیں حضرت سفارش، اور حضرت یوں فرمائیں کہ تو میرا ہے اس کی دلیل، تو میرا ہے اس کی دلیل لا. تو کس کلچر پر چل رہا تھا؟ تیرے پاس کوئی ہے دلیل کہ تو میرا ہے؟ ہم کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے؟ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو محمدی کلچر بنانے والے بنیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی باتیں واہیات میں مبتلا ہونا، اور اس طرح کے سال مبارک اور برتھ ڈے اور فلاں، یہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم اویس ہو، میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے استغفار کی دعا کراؤں. حضرت اویس رو پڑے اور یوں کہا میں دعا کروں؟ ارے میں تو تابعی، حضرت آپ تو بہت بڑے خلیفۃ المسلمین، اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھا اور آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا. ارے تم تو وہ ہو کہ تمہارے ایمان پر تو آسمان کے فرشتے خوش ہو گئے تھے. تم وہ ہو کہ نبی نے تمہارے لیے دعا کر کے تمہیں مانگا ہے. تم تو وہ ہو کہ جو ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اسلام کے بعد مکے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تمہارا اتنا اونچا مقام، اور تم مجھ سے دعا کرا رہے. فرمایا پیارے تقریر نہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ. حضرت عمر نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے، ہاتھ اٹھاؤ، فرمایا میرے لیے بھی استغفار کرو، میرے بھائی علی کے لیے بھی استغفار کرو. یہ کیوں؟ امام نووی نے لکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی کو ولایت کا مقام حاصل ہو گیا. معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی تعظیم سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مقام نصیب فرماتے. ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کے سامنے زور سے نہ بولیں، ان کے حقوق کو ادا کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ مقام ولایت عطا فرماتے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یہاں پر لائے. اس کے علاوہ اس کے بعد کی روایت میں فرماتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عمر نے اجازت مانگی ایک سفر سے واپسی پر. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. بعضوں نے کہا یہ مقام جعرانہ کا واقعہ ہے، بعضوں نے کہا کہ اور واقعہ ہے، بعضوں نے کہا فتح مکہ کا واقعہ ہے. بہرحال حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو کیا فرما رہے اللہ کے نبی؟ اپنے دلوں پر باندھ کر لے جاؤ نبی علیہ السلام کے جملے کو. فأذن علی، حضرت عمر فرماتے مجھے اجازت دی اور فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، اے میرے بھائی عمر تم اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، معصوم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی تم اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. معلوم یہ ہوتا ہے مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کوئی سفر میں جاتا ہے اس سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے. حاجی اور عمرے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کوئی حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے اسے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے. لیکن اب تو ہمیں دعاؤں کا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ کے نبی دعا کروا رہے، اللہ کے نبی دعا کروا رہے، میرے لیے دعا کرنا میرے بھائی، اور وہاں مجھے بھولنا مت. ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزور قباء راکبا وماشیا فیصلی فیہا رکعتین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو قباء مسجد میں تشریف لے جاتے. قباء اسلام کی پہلی مسجد، کعبۃ اللہ تو پہلے سے ہے، مسجد نبوی دوسرے نمبر پر، پہلی مسجد قباء کی مسجد ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور صدیق اکبر کو فرمایا تھا تم بھی اترو اور تم بھی بنیاد رکھو. اور قباء والوں نے استقبال کیا تھا نبی علیہ السلام کا جب مکے سے تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اور جن اشعار سے استقبال کیا تھا طلع البدر علینا
من ثنیۃ الوداع مدعا للہ داعی وجب الشکر علینا، انہی کلمات سے حضور کا استقبال فرمایا تھا۔ حضرت نے 14 یا 24 دن قباء میں قیام کیا تھا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، خود بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھا، صدیق سے فرمایا پتھر رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کو اگر تبرکن اس طرح پر مدارس، مساجد یا مکان کی سنگ بنیاد کے لیے بلایا جائے تو شریعت میں اس کی اصل موجود ہے، شریعت میں اس کا جواز ہے۔ پھر قباء والوں نے اپنے ہاتھ سے اس مسجد کو پورا کیا، اللہ کے حبیب نے اور قرآن نے خود اس مسجد کی تعریف فرمائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ پہلے ہی دن سے تقوی والی مسجد ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو وہاں تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری پر۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا اس مسجد میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، وہاں سامنے لکھی ہوئی ہے، لیکن پڑھتا کون ہے؟ ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے یا اپنے کمرے سے، اپنی بلڈنگ سے، اپنی ہوٹل سے وضو کر کے چلے گا اور میری اس مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ وہاں روایت لکھی ہوئی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بتانا یہاں صرف یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اتنے بڑے تھے وہاں تشریف لے جاتے تھے قباء میں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہاں لوگوں سے ملتے تھے۔ کیوں؟ وہاں بھی تو اللہ والے تھے صحابہ آپ ہی کے ہاتھ نیچے، لیکن اللہ والے تھے نا۔ کبھی چھوٹے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب کنیکشن اللہ سے جڑتا ہے نا تو وہ بھی ہمارے لیے باعث دعا ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان سے بھی دعا کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بزرگوں کی زیارت، ان سے دعاؤں کی التجا درخواست، اور اس کے لیے ہمیں بزرگوں کی صحبت میں جانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھئی جہاں تک مسئلوں کا تعلق ہے، میری چاہت یہ ہے کہ فقہ سے جو مسائل کا تعلق ہوتا ہے ان مسائل کو بجائے یہاں لکھنے کے آپ یہیں پر مفتی صاحب سے پوچھ لیا کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ کے تو امام بھی مفتی ہے، مفتی طاہر صاحب، یہ مفتی ہے، تو آپ ان مسائل کو، وہ ہر وقت آپ کے وہاں موجود بھی رہتے ہیں، تو فتویٰ لینے میں دینے میں آپ کو سہولت بھی ہوگی۔ اس لیے جو مسائل از قبیل فقہ ہے اس کو مفتی صاحب ہی سے پوچھ لیا جائے۔ البتہ حدیث کے باب میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے مرحوم ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واشفنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی سیاہ کاریوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں نبی کا سچا متبع بنا دے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، اللہ خلوص اور خضوع عطا فرما، اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ خضوع اور خشوع سے مالا مال فرما، اے اللہ ریاکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بیچارے برہے ہیں اے اللہ ان کے بڑھاپے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو چلنے پھرنے کی قوت عطا فرما، اے اللہ محتاجگی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ دیکھ تو صحیح تیرے یہ ضعیف بندے بھی تیرے نبی کی برکت سے اور تیرے نبی کی برکت حاصل کرنے کے لیے کیسے دورے دورے آتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جوانوں کو بھی قبول فرما، بوڑھوں کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، ہماری بیٹیوں اور بیویوں کو بھی قبول فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرما، ان کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ازواج مطہرات کی مبارک زندگی انہیں نصیب فرما، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اللہ ہماری دلی مراد اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلص کی آمین کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو خطبے سے پہلے مسجد اقصی شالیمار مارکیٹ میں حضرت کا بیان ہوگا.